أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہوگی آیت نمبر 7 سے ہوگی. آیت نمبر 7 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہوگی. دیکھیے کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں. آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک ہے واضح آیت، بالکل آپ دیکھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزہ فرض ہے. مطلب محکم آیت، مطلب واضح آیت. پہلی جو قسم ہے قرآن کی آیت کی وہ ہے محکم آیت، واضح آیت، جس میں آپ کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. یہ محکم آیت مطلب واضح آیتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں. دوسری قسم کی جو آیت ہے قرآن میں وہ ہے متشابہ. متشابہ کا مطلب وہ آیت ہے جسے دیکھتی ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ تھوڑا آپ کو، کیونکہ آپ کو دماغ دوڑانا پڑتا ہے. متشابہ آیت کا مطلب اس کی کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ جس کا تعلق اللہ کا ہے، جس کا علم صرف اور صرف اللہ کا ہے. جیسا کہ غیب کے بارے میں علم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. قیامت کے بارے میں کیا ہونے والا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. روح کے بارے میں اللہ ہی کو معلوم ہے. مطلب یہ ہے کہ متشابہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. صرف اور صرف کیا ہے اللہ کے پاس ہے. یہ ایک معنی ہے متشابہ کا. وہی آپ دیکھیے آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ آیت کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں اس کی 2 قسم ہیں. ایک ہے کہ بالکل واضح آیت، محکم آیت، اسے دیکھتے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، اس طرح. دوسری جو قسم میں آیت کی وہ یہ ہے کہ متشابہ آیت، جس کا علم کیا ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. صرف اور صرف کیا ہے اللہ کے پاس ہے. مطلب متشابہ آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کا تعلق غیب سے، مطلب آخرت کے بارے میں اللہ ہی کو، قیامت میں کیا ہونے والا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. روح کے بارے میں کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ دوسرا جو علم ہے صرف اور صرف متشابہ. بعض مفسرین نے کہا کہ ہر سورت سے پہلے جو آیتیں آتی ہیں، مطلب الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد طٰ، اس طرح جتنی بھی آیتیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. متشابہ آیت. لیکن متشابہ آیت جس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. مومن لوگ کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. ہاں، لیکن کیا ہے ایک جو گمراہ شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. متشابہ آیت کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، روح کے بارے میں اس کے پیچھے پڑتا ہے. روح کیا ہے اس کی ریسرچ میں جاتا ہے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وما يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. روح کے بارے میں اللہ نے تھوڑا ہی علم دیا ہے. لیکن ایک شخص، گمراہ شخص کیا کرتا ہے، جس کے دل میں کیا ہے گمراہی پائی جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے روح کے پیچھے پڑ جاتا ہے. روح کیا ہے، کدھر ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے. ایک مومن کیا کرتا ہے، متشابہ آیت پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کیا ہے اللہ پر ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا،
ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ایک گمراہ شخص کیا کرتا ہے؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر کیا ہے اپنی زندگی گمراہ کر لیتا ہے، اور خود بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہی کیا ہے یہاں آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے ترجمہ، هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، انزل، جو نازل کرتا ہے، علیک، تم پر، کتاب، قرآن کو، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ نے تم پر قرآن کو نازل کیا۔ کتاب سے مراد قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ یہ قرآن میں کیا ہے؟ منہ آیات، قرآن میں کیسے آیتیں ہیں؟ محکمات، واضح آیت، دیکھتی ہے آپ کو سمجھ میں آتا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس کا یہ ترجمہ ہو چکا ہے، یعنی کہ محکمات مطلب واضح آیت، آپ کو دیکھتی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، واضح آیت، دیکھتی محکمات، ہن آیات محکمات، اس میں محکم آیتیں مطلب واضح آیتیں ہیں قرآن میں، جسے دیکھتی آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ واضح آیت کیا ہیں؟ کس میں ہی؟ ہن الکتاب، وہ الکتاب مطلب الکتاب سے مطلب لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس جو قرآن ہے اس میں ہے، مطلب ہمارے پاس جو قرآن ہے، بعض علماء نے کہا کہ ہمارے پاس جو لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہی قرآن ہے تمام چیز، لیکن اللہ کے پاس جو اصل جو قرآن کیا ہے وہ اللہ کے پاس، ہن الکتاب، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اصل قرآن ہے، یعنی کہ الکتاب مطلب ہمارا قرآن ہے، تو لوح محفوظ کا جو قرآن ہے اس میں کیا ہے؟ 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک ہے واضح آیت محکمات، دوسرا متشابہ آیت، جیسا کہ اللہ نے بعد میں فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری قسم کی جو آیت ہے قرآن میں وہ متشابہ آیتیں ہیں، متشابہ آیت کا مطلب جس کا آخرت کے بارے میں کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک شخص گمراہ شخص کیا ہے اس کے پیچھے پڑتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کیا ہونے والا ہے، وہ پورا روح کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، ہاں، لیکن ایک شخص کیا ہے روح کے پیچھے پڑ کر کیا ہے اپنے آپ کو گمراہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ متشابہ جو آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، اس کا ایک معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ متشابہ آیت کا کیا معنی ہے؟ مطلب کہ الف لام میم طٰہٰ، اس کے بارے میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں دیکھیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا گمراہ شخص کیا کرتا ہے؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑ کر کیا ہے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، ہاں جس کے دل میں فی قلوبہم زیغ، جس کے دل میں زیغ کا مطلب ٹیڑھا پن، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، مطلب جو گمراہ شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیروی کرتا ہے کس کے؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ کا مطلب پیچھے پڑنا، کس کے پیچھے پڑتا ہے؟ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، متشابہ آیت کے پیچھے پڑتا ہے۔ کیوں پڑتا ہے؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر کیا کرتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، لوگوں میں فتنہ برپا کرتا ہے، لوگوں میں کیا ہے؟ فتنہ پھیلانا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کیسا؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیے متشابہ آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اس کا معنی، دوسرا ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، صحیح علم رہتا ہے، لیکن ایک گمراہ شخص کیا ہے؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، لوگوں میں فتنہ برپا کرتا ہے۔ کیسا؟ دیکھیے اس کی ایک مثال، جیسا کہ ہم تفسیر میں گزر چکا ہے، بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو 1 سال تک وہ شروع اسلام میں کیا تھا کہ 1 سال تک وہ گھر میں بیٹھی، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک کیا ہے وہ گھر میں بیٹھے گی۔ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، قرآن ہی میں آیت ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ بیوی 1 سال تک گھر میں رہے گی۔ دوسری جو آیت ہے اللہ نے بعد میں فرمایا کہ نہیں وصیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اب 4 مہینہ 10 دن کیا ہے صرف کیا ہے عورت گھر میں رہے گی، عدت میں رہے گی بس۔ شروع اسلام میں 1 سال تھا، بعد میں 4 مہینہ 10 دن ہو گئے۔ اب ایک جس کے پاس عقل سلیم ہے، جس کے پاس صحیح علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں 1 سال تھا، پھر بعد میں اللہ نے 4 مہینہ 10 دن کر دیا۔ لیکن یہ جو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ بھی کیا ہے؟ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جو گمراہ شخص ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں خود کیا ہے؟ قرآن صحیح نہیں ہے،
وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ 1 سال تک عدت گزارو عورت، پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ 4 مہینہ 10 دن. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ 1 سال، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن. لوگوں میں کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. قرآن میں متشابہ آیت جو ہے نا اس کے پیچھے پڑھ کر کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہاں فرمایا گیا 1 سال تک عورت عدت گزارے گی، وہاں فرمایا گیا 4 مہینہ 10 دن. بس لوگوں میں کیا ہے؟ ایک فتنہ مچانا ہے. جس کے دل میں کیا ہے؟ ٹیڑھا پن ہے، جس کے دل میں کیا ہے؟ گمراہی ہے، وہ شخص کیا ہے؟ اس طرح کرتا ہے. ہاں، اس کے بعد آپ دیکھیے ابتغاء تاویل، متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنا ہو، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب اسے دیکھنا ہوتا ہے. جبکہ کیا ہے؟ متشابہ آیت کا جو معنی ہے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. دوسرا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک عورت 1 سال عدت گزارے گی، پھر آپ کو 4 مہینہ 10 دن، یہ اصل ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اہل علم کیا ہے؟ معلوم کر لیتے. جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس صحیح علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں 1 سال تھا عورتوں کے لیے عدت شوہر کے انتقال کے بعد، اب کیا ہو گیا؟ 4 مہینہ 10 دن ہو گئے. ابتغاء تاویل، یہ گمراہ شخص کیا ہے؟ متشابہ آیت کا معنی کیا ہے، الف لام میم کا معنی کیا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. الف لام میم کا معنی یہ ہوگا، یہ ہوگا نہیں. متشابہ آیت کا جو معنی ہے وما يعلم تأویلہ الا اللہ. تأویل کا مطلب متشابہ آیت کا معنی. متشابہ آیت کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا وما يعلم تأویلہ، متشابہ آیت کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. الف لام میم کا معنی کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، روح کیا ہے، تمام اللہ کو معلوم ہے. تمام کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کیا ہے؟ تمام چیز کیا ہے؟ جانتا ہے. پھر اس کے بعد ایک متشابہ آیت جس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آخرت کے بارے میں کیا ہوگا، روح کے بارے میں کیا ہوگا. ایک مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، جس کے پاس علم ہے. راسخ کا مطلب جس کے پاس مضبوط علم ہے، اس کے پاس کیا علم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہاں، الف لام میم کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیت. روح کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. قیامت کے بارے میں کیا کیا ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے، ہاں ہم اس پر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. یقولون آمنا بھی. ایک مومن کیا کرتا ہے؟ جو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آمنا بھی، ہم کیا ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں. پھر کیا کہتا ہے مومن؟ کل من عند ربنا، تمام کا تمام کیا ہے؟ اللہ کے جانب سے. روح بھی کیا ہے؟ اللہ کے جانب سے ہے. الف لام میم حروف مقطعات جسے ہر سورت سے پہلے جو آیتیں وہ بھی اللہ کے جانب سے ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے جانب سے. ایک مومن کیا کہتا ہے؟ یقولون آمنا بکل من عند ربنا، تمام کا تمام کیا ہے؟ اللہ کے جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. عقل والے ہی کیا ہے؟ نصیحت حاصل نہیں کرتے. مطلب اصل ترجمہ جو ہے نا، وما یذکر، نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے. مطلب ترجمہ اس طرح کریں گے تو صحیح ہوگا، عقل والے ہی کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دل میں کیا ہے؟ ٹیڑھا پن ہو، وہ اصل گمراہ ہے. انسان کیا ہے؟ اگر اپنے دل کو صحیح رکھ لیتا ہے، اپنے دل کو صحیح رکھ لیتا ہے تو اس کا پورا جسم صحیح رہتا ہے. انسان کا دل اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو انسان پورا کا پورا گمراہ ہوتا ہے. مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اگر دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کا تمام جسم بگڑ جاتا ہے. اگر دل سدھر جاتا ہے تو انسان کا تمام جسم کیا سدھر جاتا ہے. انسان یہ کہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، صرف ایک ہی بات یاد رکھے، دل کو پاک کر کے، بس دل کو سدھار لے، بس انسان نیک ہو جائے. العبرۃ بسلامۃ القلب، العلم نے فرمایا کہ اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو پاک کرو. گمراہی جو انسان کے اندر جو آتی ہے وہ دل کے ذریعے سے. انسان اپنے دل کو اچھا رکھے گا تو انسان اچھا رہے گا. انسان اپنے دل کو بگاڑ لے گا، وہی
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دل میں کیا ہے گمراہ ہو، جس کے دل کیا ہے ٹیڑھا دل ہو، جس کے دل میں گمراہی ہو، وہ کیا کرتا ہے متشابہ آیت کے پیچھے پڑتا ہے ایسے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، خود بھی گمراہ ہو جائے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ تو اسی وجہ سے انسان کیا ہے اپنے دل کی ہدایت کے لیے کیا ہے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ اپنے دل کی ہدایت کے لیے دعا مانگو۔ دیکھیں کیا کر ربنا، اے ہمارا رب، آیت نمبر 8 میں لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو گمراہ مت کر، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو گمراہ مت کر، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تم نے ہم کو ہدایت دیا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، اس کے بعد کیا ہے ہم کو گمراہ مت کر۔ ہدایت دینے کے بعد اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو گمراہ مت کر، سب سے بہترین دعا ہے، یاد رکھ۔ اپنی دل کی سلامتی کے لیے انسان یہ کہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، یہ دعا پڑھتے رہو، یہ دعا پڑھتے رہو۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارا رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو گمراہ مت کر۔ کب؟ بعد اذ ہدیتنا، جبکہ ہم ہدایت پر ہیں، الحمدللہ اللہ تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، لیکن اس کے بعد ہم کو گمراہ مت کر۔ لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو گمراہ مت کر ہدایت دینے کے بعد وہب لنا، اللہ تعالیٰ ہم کو دے، حب کا مطلب دینا، اللہ تعالیٰ ہم کو دے، من لدن کا، تیرے جانب سے، لدن کا معنی عربی زبان میں عندہ کا معنی پاس، پاس کے معنی میں، اللہ تعالیٰ تیرے پاس سے ہم کو رحمت دے، وہب لنا، ہم کو دے، من لدن کا، تیرے جانب سے رحمت، اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحمت برسا، انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ وہاب کا مطلب بہت زیادہ دینے والا۔ وہاب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ عبد الوہاب نام رکھتے ہیں، الوہاب کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مطلب یہ آیت نمبر 8 جو ہے نا، یہ دعا ہے، بہترین دعا ہے، انسان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیونکہ قیامت کے قریب فتنہ ایسا آئے گا کہ انسان کیا ہے صبح میں مسلمان، شام میں کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے۔ بس کافر ہونے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ بٹو لگائے، نہیں، اگر کوئی مسلمان دل میں یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، وہ مسلمان کافر ہے۔ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، وہ مسلمان کافر ہے۔ بس یہ کیسا آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ میں ایسا ویسا پڑھ لیتی ہیں جس کی وجہ سے کیا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے انسان جو ہے نا نیٹ جو چلاتا ہے، خاص طور پر کیا اس میں بھی کیا ہے، اگر آپ کو واقعی دین کے مسئلے مسائل اگر جاننا ہے تو نیٹ میں خاص طور پر شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کا جو ہے نا ان کا فتویٰ آپ دیکھیے، اس شیخ بن باز رحمہ اللہ کا اگر ترجمہ کے ساتھ ہے تو دیکھیے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ آج کل کیا شیعہ لوگوں کا ایسے ویسے ویب سائٹیں آپ کو ملیں گے، اس وجہ سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو یہ دعا ہمیشہ مانگے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا انسان کو ہمیشہ مانگنا چاہیے، بلکہ یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کرتے تھے، مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مغرب کی تیسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد کیا یہ دعا پڑھتے تھے، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ یعنی کہ یہ دعا کتنا زیادہ صحابہ بلکہ نماز میں ہی پڑھتے تھے، بلکہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اب سجدے میں یہ دعا پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ انسان کیا ہے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، وہی کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 آپ دیکھیے، ربنا، اے ہمارا رب، انک جامع الناس، تیرے پاس ہی ہم کو جمع ہونا ہے، کب؟ یوم لیوم، ایسے مطلب قیامت کے دن، انک، اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس ہی، جامع الناس، تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے تیرے پاس ہی، کب؟ لیوم، ایسے دن مطلب قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کسی کو شک نہیں۔ اگر کوئی شخص قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے وہ مسلمان کافر ہے، بس صرف شک ہوتا ہے قیامت کے بارے میں، سمجھو کہ مسلمان کافر ہے۔ اسی وجہ سے قیامت پر ایمان لانا واجب ہے، یوم آخرت پر۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ان یوم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، قیامت کے آئے گا اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جو ہے نا
وعدہ خلافی نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ، مطلب اللہ کا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، وعدہ کو خلافی نہیں کرنے، مطلب اللہ کا وعدہ جو ہے نا پورا کا پورا ہونے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، جو کیا ہے یہاں اللہ نے فرمایا۔ مطلب یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے ان آیتوں میں، آج کی جو تفسیر میں عقیدے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ متشابہ آیت جس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہ آیا، ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ آج جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے اور کتنی بھی جماعت آپ کے سامنے جو بنے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بھی کئی لوگ دنیا میں جو جماعت ہیں، وہ تمام اصل جو ہے نا اس کی اہم بنیاد یہی ہے کہ معنی کو متشابہ آیت کی تعویل کر۔ معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، کرامیہ ہے، معطلہ ہے، کتنے بھی جو عقیدے میں جو لوگ گمراہ ہوئے ان کا یہی معنی، جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ان کی ایک اصل وجہ یہی ہے کہ وہ کیا متشابہ آیت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا ہے آسمانی دنیا پر آتا ہے ہر دن، آخری رات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کے تعلق غیب سے ہم ایمان لائیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، لیکن جس کے دل میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دل میں گمراہی ہے، وہ کہتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آئے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہر رات آئے گا، ہم ایمان لائیں۔ اس کا تعلق غیب سے ہے نا۔ متشابہ آیت کا ایک معنی ہے کہ اس کا تعلق غیب سے، اللہ تعالیٰ ہر رات آپ کے سامنے بھی کئی جماعت ایسے ہوں گے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر کیسا آئے گا ہر رات، اس وجہ سے وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل سے کیا ہے دین کو سمجھتے ہیں، بلکہ کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں، دین اپنی عقل سے مت سمجھو، آپ کا عقل بہت چھوٹا ہے، یاد رکھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جو عقل ہے وہ کتنا ہے، سورج کے سامنے ہماری آنکھ کی روشنی کتنی ہے، صرف تھوڑی ہوتی ہے، بس ہماری عقل بھی اتنا ہی ہے دین کے سامنے۔ دین کے سامنے ہماری عقل صرف اتنا ہے جتنا سورج کے سامنے ہمارے آنکھ کی روشنی ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کتنا بڑا ہے، پوری دنیا کو دیتا ہے، لیکن ہماری آنکھ کی روشنی صرف اتنا ہی ہے، ہماری عقل اتنا ہی ہے بس۔ کئی لوگ کیا جیسا کہ متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر کیسے آئے گا، ہر رات کیسے آئے گا، مطلب اس کا تعلق غیب سے، ہم ایمان لائیں گے، یقولون آمنا بہ، لیکن جس کے دل میں گمراہی ہے وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا، کیسے آئے گا، کیسے آئے گا، نہیں، یہ سب گمراہ فرقہ ہے جو ہمارے پاس پائے جاتی ہیں یاد رکھیں۔ تو اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ ان جیسے گمراہ فرقوں کے بازو بیٹھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں، اس جیسے گمراہ جو فرقے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک شخص تھا مدینے میں، صبیغ اس کا نام تھا، صبیغ کیا ہے اس کا نام تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ مدینے میں لوگوں میں کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرتا ہے، یہ متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں کیا ہے شک پیدا کرتا ہے۔ صبیغ اس کا نام تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بلا کر کیا ہے کوڑے مارتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے شک و شبہ پیدا کرتا تھا متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کر۔ آج ہمارے پاس کیا ہے لوگ یہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس علم ہے، اس وجہ سے کیا ہے دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے شریعت میں نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسا بتا کر کیا ہے لوگوں کو گمراہ کر دیں، بلکہ جو بتانے والے ہوتے ہیں عقل وہ بھی عالم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اتنا پڑھا ہوا نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے گمراہ فرقے آپ کے بستی میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے اس طرح کے گمراہ فرقے۔ یہ سب کیا ہے حقیقت میں معتزلہ کا پیداوار ہے، یاد رکھیں، معتزلہ کا پیداوار۔ کئی اس طرح مسائل آپ کو ملیں گے، اس کی ایک مثال میں نے آپ کو سمجھا، متشابہ آیت کے پیچھے پڑھنا مطلب غیب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا آسمانی دنیا پر، ہاں ہم کیا کریں گے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ہم ایمان لائیں گے، بس ہم ایمان لیں، اس میں کوئی یہ نہیں کریں، عقل نہیں دوڑائیں گے، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لیوم لا ریب فیہ، قیامت کیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہے کافر ہے۔ یہ آج کا درس ہے۔